جی میں داتو محمد عارف صدیقی ملیشیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو وی لاگ ہے وہ ایک سیکنڈ پارٹ ہے میری اس وی لاگ کا جو ہم نے ایک اسٹڈی کے اوپر کیا تھا۔ وہ اسٹڈی امریکہ میں ہوئی تھی، اور وہاں پر جو گوگل کے بہت عرصے تک سی او رہے ایرک اسمتھ، انہوں نے اس کو چیئر کیا، اور تقریباً اس میں کوئی 10 کے قریب لوگ تھے، جس میں کوئی 5 کے قریب ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھے، اور 5 جو ہیں وہ آرمی سے ریلیٹڈ تھے، یا تو وہ ان کے ایڈوائزر تھے یا وہ وہاں پر آرمی کے سے ریلیٹڈ تھے۔ اور اس رپورٹ کا نام تھا اسپیشل کمپٹیٹیو اسٹڈی پروجیکٹ، اور یہ انٹرم پینل رپورٹ جو ہے وہ اکتوبر 2022 ہی میں آئی ہے۔ اور اس کو کیوں میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا، کیونکہ یہ تقریباً 33 پیجز کی رپورٹ ہے، اور یہ خود بھی ایک حد تک 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی۔ ایک تو یہ کہ اس میں کافی انہوں نے وہ اسٹڈیز دی تھیں جس کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آئندہ، اور سیکنڈ پارٹ یہ تھا کہ جو آف سیٹ ایکس اسٹریٹجی جو ہے وہ ان کی اگلے 10 سالوں کے اندر جو امریکہ کی ہوگی، اس کی پروپوزلز کیا ہیں، وہ کس قسم کی وار ہوگی۔ مطلب یہ بیسکلی آئندہ جو دنیا میں وار ہوگی اس میں امریکہ کی اسٹڈی ہے کہ وہ آئندہ 10 سالوں میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اور جو فرسٹ پارٹ ہم نے کیا تھا وہ زیادہ تر انڈیویژولائزیشن آف وار کے اوپر تھا، اور اس کے اندر ہم نے آپ کو میں اس کے اندر ڈسکرپشن کے اندر اس پچھلی رپورٹ کو دے دوں گا جو وی لاگ ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم جو چیز کور کرنے جا رہے ہیں آج، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں صرف۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ہم اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو وار ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، یعنی آج جو وار ہوتی ہے وہ زیادہ تر انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہے، اور کس طرح سے وہ انفارمیشن بیس کی جگہ انٹیلیجنٹ بیس وار ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ دا سیکنڈ پارٹ ہم جو اس کو دیکھیں گے اس میں ایچ سی ایم اور ایچ ٹی ایم کو دیکھیں گے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے انٹروڈیوس کی ہیں کہ کیسے اگلی وار کے اندر ہیومن کوگنیٹو ٹیم مینجمنٹ کیسے ہوگی، مثلا یہ کہ ہیومن اور جو مشینز ہیں ان کی کولیبریشنز کیسے ہوگی۔ اور تیسرا پورشن وہ 10 ریکمنڈیشن ہیں جو کہ انہوں نے آف سیٹ ایکس اسٹریٹجی کے اندر دی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن بیس وار ٹو انٹیگریٹڈ اور انٹیلیجنس بیس وار۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو آج تک وار ہوتی رہی ہے اس کے اندر ہیومن فیکٹر بہت زیادہ انوالوڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک بہت ہی سینٹرلائزڈ بیس وار میکنزم تھا۔ مثلا یہ کہ آپ کا ایک کنٹرول روم ہوتا تھا، ایک وار روم ہوتا تھا، اور اس وار روم کے اندر آپ کے بہت سارے اسکرین لگے ہوئے ہیں، اس کی انفارمیشنس آ رہی ہیں، اور وہاں پر جو جرنلز کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ اب یہ کر دیں۔ تو ایکشن اینڈ ری ایکٹیو بیسس کے اوپر وہ وار ورک آؤٹ کی جاتی ہے۔ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ جب وار ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جیسے جیسے وار آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے وہاں پر اس جو انفارمیشن انہیں ملتی ہے اس کی بیسس کے اوپر وہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹرلائز بیس وار آئندہ نہیں ہوگی، یہ ہوگی کلسٹر بیس، یہ ہوگی ڈسٹریبیوٹڈ بیس۔ مثلا یہ کہ ایسا کوئی ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں ہوگا جہاں سے یہ سارے ڈیسیشن لیے جائیں گے، بلکہ ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورکس ہوں گے جو کہ آپس میں تو کولیبریٹ کریں گے، لیکن وہ ایک کلسٹر ہوگا اور ہر ایک اپنے ڈیسیشن خود لے گا۔ وہ وہاں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے ڈیسیشن لیں گے، لیکن وہ کولیبریٹ بھی کریں گے۔
اب میں آپ کو یہ سلائیڈ دکھا رہا ہوں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ 3 لیول آف HCM اور HTM. HCM از اے ہیومن کوگنیٹو کنٹرول مینجمنٹ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ آج ایسا جب وار ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جی ایک اگر بریگیڈ ہے تو اس کے اندر 10 کے قریب ٹینکس ہیں، اس میں 10-12 بڑی گاڑیاں ہیں، اس کے اندر ہیوی وہیکل ہیں جس میں توپ لگی ہوئی ہیں، تو یہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں اور اس میں تقریباً کوئی 200-300 لوگ جو ہیں اس پورے بریگیڈ کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آج ہم اس طرح کی وار کر رہے ہیں جو کہ 3 اگر آپ گراف میں دیکھیں تو 3x15 ہے، یعنی اگر 3 مشینیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر تقریباً 15 لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس کو ریورس کر دیں گے کہ 15 مشینیں ہوں گی اور صرف اسے 3 لوگ آپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ جیسے آپ ڈرون کرتے ہیں تو اس میں کوئی پائلٹ تو نہیں ہوتا، وہ ڈرون آپ بھیجتے ہیں، پیچھے وہاں پر کنٹرول روم کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اس ڈرون کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں آج جو بات ہو رہی ہے کہ جی بغیر ہیومن کے جو ہے وہ آبدوز بنائی جائیں، شپس بنائے جائیں، ایون ٹینک جو ہیں، چھوٹے ٹینک اس وقت آلریڈی موجود ہیں جو روبوٹس کی شکل ہے۔ بیسیکلی ایک روبوٹ ہے جو کہ ٹینک کی طرح کا ہے، اس کے اوپر ہیوی گنس ہیں اور سائز میں تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن وہ اس میں کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ آپریٹ ہو رہا ہے کسی اور جگہ سے۔ تو ایسی بہت ساری مشین جو آئندہ چل کر وہ انٹروڈیوس کریں گے، اور اس کے اندر وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہیومن انٹرفیئرنس ہے وہ کم سے کم ہوگی اور مشین زیادہ ہوں گی۔ مطلب 100% 180 ڈگری ٹرن ہے کہ اس ڈائیگرام کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کمپلیٹلی 180 ڈگری ٹرن ہے کہ اب صرف 3 لوگ تقریباً 15 مشینوں کو چلا رہے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے سافٹ ویئر، تو اب ہم اس کے بیچ میں سافٹ ویئر لے آئیں گے۔ مثلا یہ 3 آدمی ہیں، یہ 3 آدمی 15 مشینوں کو تو آپریٹ نہیں کر سکتے، تو کچھ اس میں ایسی مشینز بھی ہونی چاہیے جو خود مختار مشین ہوں، جو خود بخود اپنے ڈیسیشن لے سکیں۔ تو آج تو یہ ہوتا ہے کہ ڈرون کو کوئی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ بہت سارے ڈرون جو ہیں وہ ایک ساتھ بھیجے جائیں گے، ہر ایک کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہوگا اور وہ خود ہی اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر وہ جا کر اس کو ہٹ کرے گا، اس کو کوئی بیٹھ کر خود سے آپریٹ نہیں کر رہا ہوگا، ایک آدمی مانیٹر کر رہا ہوگا سپوز دیٹ 15 یا 20 ڈرونز کو، جو کہ اس وقت وہ وار میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ٹینک ہیں، اسی طریقے سے جو اور دوسری چیزیں ہیں، وہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہوں گے، اور بیچ میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر ہے وہ خود بخود یعنی خود کار ہوگا اور وہ خود بخود یہ کام کر رہا ہوگا۔ جیسے آج آپ نے سنا کہ جی جو کار ہے وہ بغیر ڈرائیور کے جو ہے امریکہ میں موجود ہے، ٹیسلا کی کار ہے اور دوسری کارز ہیں، واکس ویگن کی بنائی ہوئی ہے، مرسیڈیز نے ایون بنائی ہوئی ہے، تو وہ ساری جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر کام کرتی ہیں، اور سیٹلائٹ یا جو 4G اور آئندہ چل کے 5G کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی انسان بیٹھ کر ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا، انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ گاڑی خود چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری مشین جو ہیں یہ اس میں بہت زیادہ خود کار مشینیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت ہائی اسپیڈ پروسیسنگ کیپیبلٹی کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ایک اور ویڈیو بھی کی ہے جو سیمی کنڈکٹر چپس کے اوپر کی ہے، وہ بھی میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا کہ آپ اسے دیکھیں کہ آئندہ جو پروسیسنگ کیپیبلٹی ہے وہ کس حد تک بڑھ جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ آئندہ چل کر جو وار کو دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہیومن اور مشین کی ایک جوائنٹ ان کی ریلیشن شپ کے ساتھ وار کو کرنا ہے۔
میں نے پہلے حصے میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اب یوکرین کی بیسس کے اوپر جو لرننگ ہے یا جو اور بھی لرننگ ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ آئندہ جو وار ہوں گی وہ شاید بہت شارٹ وار نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ آپشن شاید اب نہیں موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس اٹامک آرسنل ہے بھی تو اس کی ڈپلائمنٹ اتنے آسانی سے نہیں ہوگی، اس کے لیے جو ہے وہ ان کو ایک لمبی وار میں جائیں گے وہ، اور پھر جو بھی چوائس ہوگا، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ایک اگر لمبی وار ہوگی تو اس کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے وہ کہاں سے ریگولر بیسس پہ سپلائی ہوگی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اپنے الائز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ اسٹریٹجی بنائیں گے کہ نہ صرف یہ ایکوپمنٹس امریکہ میں بنیں گے بلکہ یہ ایکوپمنٹ ان کے الائز کے پاس بھی بنیں گے، تاکہ اگر کبھی کوئی وار ہوتی ہے تو اس میں جو ایکوپمنٹ کی سپلائی ہے وہ ریگولر بیسس کے اوپر ایک لمبے عرصے تک ہو سکے۔ تو آئندہ آپ دیکھیں گے کہ جو امریکہ کے الائز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور وار کے لیے جو اسٹریٹجی اگلے 10 سال کی ہے اس کے اندر وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو آف سیٹ ایکس اسٹریٹجی کا نام انہوں نے دیا ہے یہ کیا ہے اور اس کی 10 ریکمنڈیشنز کیا ہیں۔ یہاں اسکرین پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ 10 ریکمنڈیشنز جو ہیں، ہم سب تو بہت ڈیٹیل کے اندر نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو چند جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر بتا دوں۔ تو ایک تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹڈ یا کلسٹر بیس وار میکنزم ہوگا، یہ اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، یہ ان کی ریکمنڈیشن ہے۔ دوسرا یہ کہ لیڈ دا ورلڈ ملٹریز ان دا مشین کولیبریشن اینڈ ہیومن مشین ٹریننگ۔ تو یہ بھی میں ڈائیگرام آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کیسے ہم نے ہیومن کو کم کر کے اور مشین کو بڑھانا ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ نے ابھی یہ کیا ہے کہ اپنی آرمی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، کہ جو ان کے پاس ہیومن بیسڈ ہے وہ اگلے 4 سے 5 سال میں وہ کافی کم ہوگا، اور اس سے تقریباً ان کو $120 بلین بچیں گے، اور وہ جو $120 بلین بچیں گے وہ بچیں گے نہیں بلکہ وہ کنورٹ ہو جائیں گے ان مشینز کی کیپیبلٹی کو حاصل کرنے میں جو اس جوائنٹ ہیومن اینڈ مشین کولیبریشن کے ساتھ وار ہوگی۔ تو ایک لحاظ سے جو سائز آف دا وار ہے وہ شاید اگلے 10 سالوں میں اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، یعنی جو بہت بڑی بڑی آرمی جن کے پاس ہیں شاید اس کی امپورٹنس کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ گین اینڈ مینٹین دا سافٹ ویئر ایڈوانٹیج۔ دیکھیں ابھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ کوشش کر بھی رہا ہے اور اپنی اس اسٹریٹجی کے تحت وہ کرے گا بھی، کہ وہ چاہے گا کہ جو ٹاپ ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں سب سے آگے ہو اور وہ لیڈ کرے اس کو، اور لیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو مینٹین بھی کرے۔ مثلا ایک دفعہ اگر لیڈ کر لیتا ہے تو پھر اس کو مینٹین بھی کرے آگے چل کے۔ میں آپ کو اگزامپل 5G کی دے دیتا ہوں کہ 5G کے اندر اٹ از ویری ڈفرینٹ اسٹریٹجی کہ سم ہاؤ چائنا ٹک دا ایڈوانٹیج۔ امریکہ اس میں سلو تھا، وہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ نہیں کر سکا، اور چائنا میں ہواوے نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کر دی، اور نہ صرف امپلیمنٹ کر دی بلکہ بہت سے ملکوں میں جا کر انہوں نے اس کے کانٹریکٹس لیے اور وہاں پر وہ ٹاور تک بنا دیے۔ مثلا فرانس کی اگزامپل ہے کہ وہاں ٹاور تک انہوں نے بنا دیے اور امپلیمنٹ کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے جو 5G کی یہ کمپنی ہواوے اس کے اوپر فریز لگا دیا، مثلا یہ کہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی کانٹریکٹ نہیں دے گا، مثلا امریکہ میں یا یورپ کے اندر کوئی بھی کمپنی ان کو کانٹریکٹ نہیں دے گی۔ اور نمبر 2 یہ کہ کوئی بھی کمپنی ان کو ہائی اینڈ چپس، جو یہ میں سلیکان چپس کی بات کر رہا تھا، وہ بھی سپلائی نہیں کر سکے گی۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جو ایڈوائزری ہیں یعنی دوسری کنٹریز ہیں ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں یعنی پریس کے اوپر، اس سے ہمیں صحیح انفارمیشن نہیں مل پاتی ہے کہ ہم کیسے
یہ معلوم کریں کہ وہ اس وقت کس سچویشن میں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس انفارمیشن کو لینے کے لیے انہوں نے اس اسٹریٹجی میں کہا ہے کہ ہم 2 طرح کی چیزیں کریں گے. ایک تو جو میں نے پارٹ 1 آپ کو بتایا، جس میں مائکرو ٹارگیٹنگ مینز ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، ان لوگوں کو سے انفارمیشن لیں گے، ان لوگوں، تو وہ آپ دیکھ لیجئے ویڈیو کہ مائکرو ٹارگیٹنگ کیا چیز ہے. تو ایک تو وہ چیز ہوگی، اور دوسری یہ کہ جہاں پر پریس ہوگا وہ کس طرح اس پریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی، یا اس پریس کو کیسے وہ یوز کریں کہ وہ انفارمیشن ان تک پہنچ جائے. انہوں نے کہا جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریٹ کریں، اور دوسرے جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کریں، اور تیسرے یہ کہ اکیڈمی کو اور انویسٹرز کو انکریج کریں. اب یہ 3-4 چیزیں اس میں آ گئیں. پہلی بات تو ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کولیبریشن یہ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکوپمنٹ بنائیں آگے چل کے، اور جسے ہم کہتے ہیں خود کار ایکوپمنٹس جو ہیومن کے بجائے خود بخود چلتے ہوں، ان کو بنانے کے لیے ہمیں ایک پبلک پرائیویٹ ریلیشن شپ کی ضرورت ہوگی. دوسری بات انہوں نے کہا اکیڈمیا. دیکھیں یہ آج اگر بہت ساری جو آئی پیز ہیں امریکہ میں وہ اس لیول تک کیسے پہنچی، وہ اس طرح پہنچی ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ریسرچ ہوتی ہے، اور وہ ریسرچ کر کے وہ جو آئی پیز ہیں وہ رجسٹر کی جاتی ہیں، اور پھر وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پروٹوٹائپ لیول پہ آتی ہے اور پھر پروڈکشن میں جاتی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ جی ہم انڈسٹری جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا، سائبر سیکیورٹی ہو گیا، یہ روبوٹک ٹیکنالوجی ہے، ان سب کی ٹیکنالوجی کے اوپر ہم لوگوں کو اپنے ایجوکیٹ کریں اور وہاں پر ریسرچ کریں. اور اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انویسٹرز لائیں جو کہ آ کر یہاں پر انویسٹ کریں. جیسے کہ میں نے اپنی سیمی کنڈکٹر میں کہا کہ ایس ایم سی ایس جو تائیوانی کمپنی ہے وہ اب ایک بہت بڑی فیکٹری جو ہے وہ امریکہ میں سیمی کنڈکٹر کی لگا رہی ہے. تو یہ ایک طرح کا کولیبریشن ہے جو کہ دونوں کنٹری میں ہوگا، اور اس میں غالباً آگے چل کر امریکہ ان کو کچھ سبسڈائز بھی کرے گا اس فیکٹری کے اندر، کیونکہ سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ آج تائیوان میں جو وہ سیمی کنڈکٹر یا چپس پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ لو ہے، لیکن اگر وہی چیز وہ امریکہ میں شفٹ کر دیں گے تو اس صورت میں ان کی کاسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس کو کیسے وہ ہینڈل کریں گے یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. لیکن میں یہاں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئندہ جو وار ہوں گی اس میں یہ فیکٹرز وہ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اگر پاکستان کے ریفرنس سے لوں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا آج کوئی بھی فوکس ایسا ہے کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر کوئی ریسرچ کر رہے ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، ہم ریسرچ کر رہے ہوں سائبر سیکیورٹی کے اوپر، ہم ریسرچ کر رہے ہوں روبوٹکس کے اوپر. تو ہماری ساری کی ساری جو اگر تھوڑی بہت کوئی مینوفیکچرنگ ہو بھی رہی ہے اور کوئی تھوڑی بہت انوینشن ہو بھی رہی ہے تو بہت زیادہ سینٹرلائز آرمی کے پاس خود ہے. مثلا وہ کوئی اس طرح سے نہیں کر رہے کہ ایک ڈی سینٹرلائز وے کے اندر کریں، اور اس کا بہت بڑا ایفیکٹ آگے چل کر پڑے گا کہ اگر آپ کے پاس قوم کے پاس ہی ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کون سا ٹیلنٹ لے کر آئیں گے، اور کس طرح وہ سارے ایکوپمنٹ بنائیں گے جو آگے 10 سالوں میں کسی بھی کنٹری کو ضرورت ہوگی اس کی. یہ تو بہرحال اسٹڈی امریکہ کی اسٹڈی ہے جو امریکہ کے ریفرنس سے بنی ہے، اور خاص طور پہ اس پوائنٹ آف ویو سے بنی ہے کہ رشیا اور چائنا کی جو سچویشن ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور جو خاص طور پہ یوکرین وار ہو رہی ہے وہ، اور خاص طور پہ جو اس وقت تائیوان کی سچویشن ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ اسٹڈی کی گئی ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں امریکہ کو کیا کرنا ہے. تو میں سارے 10 کے 10 پوائنٹ میں نے کور نہیں کیے ہیں، کچھ تھوڑے سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آلریڈی ہو رہے ہیں، مثلا اس کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ کرنے کی بات ہے. لیکن ایک شارٹ ویلاگ کے اندر ہم اس کو پوری طرح سے کور بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ فیوچر وار کیا ہوگی اور اس کے اندر ٹیکنالوجی کی کتنی اہمیت ہوگی،
اور وہ وار کے اندر ہیومن سے زیادہ جو مشین ہے وہ رول پلے کرے گی. یہ اس کا مقصد تھا، اور یہی امریکہ کی جو آئندہ آف سیٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے. تھینک یو ویری مچ.